الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، عزیز بزرگوں، مدینہ المنورہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی مدینے کے افق پر رجب کا چاند نمودار ہو جاتا تھا، طلوع ہو جاتا تھا، تو صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں پر ایک دعا اور اس کا ورد جاری ہوتا تھا، اور وہ اکثر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہماری زندگی کے اندر وہ برکت اتار دیجئے، عطا فرمائیے کہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ میسر ہو جائے، مل جائے. تو صحابہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کا اشتیاق 2 مہینے پہلے سے، رمضان کی گویا کہ تیاری، اس کا شوق، اس کی فکر، اس کے لیے تگودو، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کب سے ہو رہا ہے؟ رجب کے مہینے سے ہو رہا ہے. اللہ کے نیک بندوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ انہیں رمضان کا کیا ہوتا ہے؟ انتظار ہوتا ہے. رمضان کا کیا ہوتا ہے؟ انتظار ہوتا ہے. اور کیوں انتظار ہوتا ہے؟ یہ انتظار اسی لیے ہوتا ہے کہ رمضان اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک ایسا سنہرا موقع، زندگی کی تبدیل کرنے کا، زندگی میں انقلاب بپا کرنے کا، اپنے آپ کو معصیت بھری زندگی سے چھڑا کر اللہ کے راستے پر ڈال دینے کا، اور ایمان اور تقوی کو مضبوط کرنے کا مہینہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے. اللہ ہی کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ عنایت ہوتی ہے. اس لیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میرے سرتاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وہ اجتہاد کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، وہ جد و جہد کرتے تھے اللہ کی عبادات میں، ریاضات میں، جو دوسرے مہینوں کے اندر نہیں کرتے تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہی تھا کہ آپ کی عبادتوں کا کیا کہنا، آپ کی نمازوں کا کیا کہنا، آپ کے نوافل کا کیا کہنا، آپ کے صدقات کا کیا کہنا، یہ پورے سال جاری رہتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جب رمضان کی مبارک گھڑی آ جاتی تھی تو کہتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام اعمال اپنے عروج پر پہنچ جاتے تھے، عروج پر پہنچ جاتے تھے. بالخصوص ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر جو ایک جملہ آتا ہے، شد المئزر. شعبان کا مہینہ آ گیا تو شعبان کے اخیر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے
جو بہت برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے اعتبار سے، ریاضات کے اعتبار سے صحابہ کو ترغیب دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لفظ آیا شد المعزر۔ شد المعزر کہتے ہیں، اس کی اگر لینگویج کے اعتبار سے میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ یعنی ہم اور آپ اپنے عام زبان کے اندر کہتے ہیں کسی کام کے لیے اب کمر کس لو، کسی کام کے لیے ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ اب کیا کر لو، اس کے لیے کمر کس لو۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ رمضان کے لیے کیا کر دیتے تھے، اب کمر کس لیتے تھے۔ اب دوسری چیزوں کے اندر ذرا برابر بھی توجہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تعلق صرف اور صرف کس کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو بات سمجھ میں آتی ہے رمضان کے تعلق سے اور روزوں کے تعلق سے، اسے سمجھنا چاہیے۔ ایک عام تصور اور ایک عام ذہنیت رمضان کے تعلق سے کیا ہوتی ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے، صبح سے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں، کچھ کھانا پینا۔ گویا کہ ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے، بھوکا پیاسا رہنے کا نام۔ کیا روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام؟ ہرگز نہیں۔ ایک بہت غلط میسج جو ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا، وہ تو ایک اللہ کے آرڈر کو فالو کرتا ہے بندہ، لیکن اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا مقصد اور اس کی منشا کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہے۔ ہمارا آپ نے اس سے پہلے بھی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی جو مخلوق خواہشات والی مخلوق ہے۔ کیسی مخلوق ہے؟ خواہشات والی مخلوق۔ اور وہ مخلوق کون سی ہے؟ جانور۔ جانور کے لیے کوئی رول، کوئی ریگولیشن، کوئی اصول، کوئی ضوابط، کوئی قانون نہیں، ان کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں۔ وہ جب چاہے جس کے چاہے کھیت میں منہ مارتا ہے، راستے چوراہے پر بھی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کا مادہ نہیں رکھا۔ وہ صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں کر سکتے، وہ فرق نہیں کر سکتے۔ اس کے بالکل اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی، اور یہ مخلوق خالص روحانی مخلوق ہے۔ کیسی مخلوق ہے؟ خالص روحانی۔ ہم روزے کا فینومینا ذرا سمجھیں، اور اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ فرشتے۔ یہ مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے۔ نور سے بنی، ان کے اندر صرف اور صرف روحانیت ہے، مطلب وہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کرتے، صرف جو کام، جو ڈیوٹی اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہے اس پر لگے ہوئے۔ یہ مخلوق کھانا نہیں کھاتی، یہ مخلوق پانی نہیں پیتی، اس مخلوق کا اپنی بیویوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ بیویاں ہی نہیں، بالکل ہٹی، صرف اور صرف ایک ہی مقصد پر فوکس۔ اور ایک مخلوق اللہ نے بنائی ہم اور آپ انسان، اور اس مخلوق کے اندر دونوں مخلوق کا خمیر رکھا ہے۔ انسان کے اندر دونوں مخلوقات کا خمیر رکھا گیا ہے، خواہشات بھی رکھی ہے اور روحانیت بھی رکھی ہے۔ انسان کے اندر خواہشات کا بھی مادہ ہے، خواہشات کا بھی جذبہ ہے، اور روحانیت کا بھی عنصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرق یہ کیا کہ انسان کو عقل سے نوازا۔ انسان کو کیا کیا؟ عقل سے نوازا۔ اب یہ انسان طے کرے کہ اسے خواہشات کب، کہاں، کس درجے میں پوری کرنی، اور اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر، ریاضتوں کے اندر، روحانیت کے اندر کس قدر لگانا ہے۔ جب یہ انسان روحانیت پر محنت کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل درجے پر پہنچ جاتا ہے، اس روحانی مخلوق کو بھی پیچھے ڈال دیتا ہے۔
لیکن جب یہ انسان خواہشات کی طرف توجہ دیتا ہے، خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے ضابطوں کو توڑ دیتا ہے، تو پھر یہ انسان وہ خواہشات والی مخلوق جانور سے بھی گر جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو انسان نما جانور بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، قرآن کہتا ہے۔ اللہ رمضان کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے انسانوں کی، مسلمانوں کی، اپنے بندوں کی روحانی اسپرٹ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کی روحانیت کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ چند دن ایک ٹریننگ کیمپ کی طرح، چند دنوں کے لیے یہ بھی اس روحانی مخلوق کی کیا کرتا ہے؟ نقل کرتا ہے، جو نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، جو نہ اپنے بیویوں کے ساتھ جن کا کوئی تعلق ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے کچھ خاص وقت میں اس مخلوق کی کیا کرتا ہے؟ نقل کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میرے پیارے بندو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ اور کیا مقصد ہے؟ بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا نور پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی کیسے بنے گا؟ تقوی کہتے کسے؟ تقوی کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی آرڈرز کو فالو کرے۔ تقوی نام کس کا؟ جو حکم اللہ نے دیا اسے کرنا ہے، جس سے رکنے کے لیے کہا اس سے رک جانا ہے۔ اب 1 مہینہ اس کو تقوی کی ٹریننگ کرائی جائے، اس کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا جا رہا ہے۔ یہ اگر چیز ہمارے ذہن کے اندر کلیئر ہو جائے، ہم اس کو سمجھ لیں، تو واقعتاً ہم رمضان کا لطف اٹھا لیں گے۔ ہم رمضان کا کیا کریں گے؟ لطف اٹھا لیں گے۔ اس 1 مہینے کے اندر گویا کہ اس کو ٹریننگ کیمپ کے اندر ڈالا گیا ہے۔ گاڑی کی بیٹری جو ہوتی ہے نا، وہ ایک وقت تک انجن کے ذریعے سے پاور کھینچتی ہے، چارج ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب انجن بھی اس کو چارج نہیں کر پاتا، تو اب اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جا کر چارج کروانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک روحانیت کی یہ بیٹری ہے جو ایک وقت تک انسان کے اپنے اعمال سے چارج ہوتی تھی، لیکن دنیا کے جھمیلوں میں پورا سال رہ کر دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں رہ کر اب اس کی روحانیت کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ بندے کی روحانیت کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ اب اللہ اس کو 1 مہینے کی روحانی ٹریننگ کے ذریعے سے پھر سے فل چارج کروانا چاہتے ہیں، تاکہ پھر پورا 1 سال اس کو کیا مل سکے؟ پوری طرح سے انرجی مل سکے، طاقت مل سکے، روحانیت پر مضبوط ہو۔ تو تقوی کی ٹریننگ کیسے ہو رہی ہے؟ فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو اتنا الرٹ کیا جاتا ہے کہ کمانڈر کے ایک کوڈ ورڈ پر، ایک اشارے پر ان کو اٹیک کرنا ہے، اور جیسی آرڈر چینج ہو جائے اپنے آپ کو روک دینا ہے۔ جہاں کوڈ ورڈ مل گیا، جہاں سگنل مل گیا، اب ان کو اٹیک کرنا ہے، اور جیسے ہی کوئی اعلان ہوتے نہیں بیٹھے گا کہ رک جاؤ، انہیں ایک سگنل دیا جائے گا، فوراً اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ روک دینا۔ 1 مہینہ یہ بندہ بھی اللہ کے آرڈرز پر، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جائز چیزوں سے بھی کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ عام دنوں میں اس بندے کے لیے کھانا پینا تو جائز تھا، ہم کھا سکتے تھے جب چاہے، حلال غذائیں ہمارے لیے جائز تھا، لیکن جہاں رمضان آ گیا اب ایک مخصوص ٹائم پر ایک سگنل ملے گا اللہ کی طرف سے، اب اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک دو، ٹائم ہو گیا، اپنے آپ کو کیا کر دو؟ کھانے پینے سے روک دینا۔ اور جہاں ہماری آرڈر تھوڑے وقت کے بعد بدل جائیں گی، افطار کے وقت میں، اب آپ کو کھانا پینا ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا۔ صبح صادق سے پہلے سگنل بدل رہا ہے، روک دو، جو جائز غذا ہے اس سے بھی رک جاؤ، ہماری آرڈر ماننا ہے آپ کو، بھوکا پیاسا نہیں رکھا جا رہا ہے، آپ کو فالوور بنایا جا رہا ہے اللہ کے آرڈرز کا، کہ جب آرڈر آ گئی تب آپ نے اپنے آپ کو روک دیا۔ جیسی آرڈر بدل جائے گی، اب اگر کوئی اپنے آپ کو روکتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا متقی ہوں کہ میں تو افطاری بھی نہیں کر رہا، نہیں، نافرمان ہے، کیا ہے؟
نافرمان اللہ کے آرڈر کے خلاف کر رہا ہے، گناہ ہو جائے گا. آرڈر بدل گئی افطار پر. ایسی 1 مہینہ بار بار کھاؤ رک جاؤ، کھاؤ رک جاؤ، کھاؤ رک جاؤ. اس ٹریننگ کے ذریعے سے اللہ چاہتے ہیں پورے سال جس طرح سے تم نے اپنے آپ کو جائز چیزوں سے بھی میرے لیے روکا تھا میرے کہنے پر، اب پورا سال میرے بتائی ہوئی ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو روک دینا ہے. میری بتلائی ہوئی ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کر دینا ہے؟ روک دینا ہے. جس طرح سے تم نے اپنے آپ کو جائز چیزوں سے میرے لیے روکا تھا، کیا تم میرے حکم پر اپنے آپ کو ناجائز چیزوں سے نہیں روک سکتا؟ یقیناً روک سکتا ہے بندہ. تو دراصل رمضان بندے کو اللہ کی تقوی کی ٹریننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کراتے؟ تو عزیزان گرامی، اس رمضان کے مقصد کو ہم سمجھے اور ہم اس رمضان کی مبارک ساعتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں. کتنے وہ احباب تھے ہمارے ساتھ جو پچھلے سال کی افطاری کے دسترخوان پر ہمارے ساتھ ہو گئے، لیکن اس سال وہ ہمیں داغ مفارقت دے چکے. اس سال وہ ہمیں داغ مفارقت دے چکے. کیا پتہ ہماری زندگی کب تک وفا کرے گی. ہم رمضان کی مبارک ساعتیں دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں، ہم عید الفطر ادا کر بھی پائیں گے یا نہیں، کسی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہوں. ہم عزم کریں، وعدہ کریں، ولولہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ یہ زندگی کا رمضان ایک انقلابی رمضان ہوگا. اس رمضان کے ذریعے سے انشاءاللہ میں وہ گناہ جس کے اندر میں چاہ کر بھی ملوث تھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معمولات کے اندر جو چیزیں ملتی اس کے اندر کثرت کرے. ہر انسان اس بات کی فکر کرے کہ وہ حد درجے فرائض کا پابند ہو جائے گا. عام دنوں میں بھی ہمیں فرض نمازیں تو معاف نہیں تھی، لیکن رمضان کے اندر جو ہم اہتمام کرتے ہیں، ہر نماز کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، چاشت اشراق اور تہجد کا اہتمام ہوتا ہے. یہ عمل انشاءاللہ تعالی ہم 12 مہینے آئندہ کے 11 مہینے بھی جاری رکھیں گے. صرف رمضان والے نمازی نہیں بنیں گے، بلکہ رمضان کے ذریعے سے جو روحانیت، جو اسپرٹ ہمارے اندر منتقل ہوگی، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی باقی رکھیں گے. یہ عزم کریں. نوافل کا اہتمام ہو. روزے تو کسی صورت میں چھوڑنے کا تصور ہی نہ ہو. روزے، ہاں کوئی انسان بیمار ہے تو اس کے لیے مسائل الگ ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں ہماری جو مجلس ہوگی وہ ان فقہی مسائل کے تعلق سے بھی مجلس ہوگی کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کسی بیماری کی بنیاد پر، کسی عذر کی بنیاد پر، تو شریعت کی کیا کیا صورتیں اس کے اندر ہے اور روزوں کے جو دیگر مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ رمضان کے اندر اس جمعہ کے اندر ہمارے سامنے وہ باتیں ہوگی. بہرکیف اس بات کی پابندی کرنا ہے کہ ہمیں پورا رمضان رکھنا ہے اور شریعت کے بتلائے ہوئے ضابطوں کے مطابق، روحانیت کے ساتھ. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارک بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ کم من صائمین، بہت سے روزے دار وہ ہے جنہیں صرف بھوکا پیاسا رہنے کے سوا اللہ کے یہاں پہ کچھ ملنے والا نہیں. یعنی اس نے اپنے آپ کو صرف تھکایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا تو نام نہیں. بس سحری کر لی اور تان کر جو سو گیا وہ افطاری کے لیے دسترخوان پر اٹھ رہا ہے. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. بلکہ رمضان کا مزاج تو کیا ہونا چاہیے؟ عبادت میں شوق، عبادت میں ذوق، فرائض کا اہتمام، نوافل کی پابندی، تراویح کا مکمل اہتمام کرنے والے بنے. قرآن مجید چونکہ رمضان کیسا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کے اندر دنیا کے اندر قرآن جیسے انقلابی کتاب اتری ہے، تو اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ربط اور تعلق بڑھ جائے. اور یہ تعلق کیسے ہو؟ قرآن کو پڑھنے اور تلاوت کے اعتبار سے بھی ہو اور قرآن کو سمجھنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کے دونوں چیزیں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دونوں الگ الگ چیپٹر ہے، دونوں الگ الگ پارٹ ہے شریعت اسلامی. آگے کوئی یہ سمجھے کہ نفس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنا کوئی غلط چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو حدیث کے ساتھ نافہمی ہوگی. قرآن مجید کو پڑھنا ایک الگ کام ہے، ایک الگ سنت اور ایک الگ ثواب کا کام ہے، اور اس کو سمجھنا ایک الگ ثواب کا کام ہے. تو دونوں کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے.
ہم تلاوت کا اہتمام کریں، تلاوت کا کثرت سے اہتمام کریں۔ صحابہ کرام کے اندر بھی بعض صحابہ قاری تھے، یعنی قرآن کریم کو بہتر طور پر پڑھتے تھے، اس لیے امت کے اندر جو 7 اور 10 جو قرآن مجید کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی قرأت ہے، وہ کسی امت کے اندر نکالی بھی صورتیں نہیں، بلکہ ثابت من اللہ ہے، ثابت من اللہ اور من الرسول ہے۔ بعض صحابہ قاری قرآن تھے، بعض صحابہ قرآن کے مفسر تھے، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے۔ تو صحابہ کے اندر بھی کیا تھے؟ الگ الگ درجات اور الگ الگ مراتب تھے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جو صحابہ قاری تھے، جو صحابہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو مختلف صورتیں پڑھنے کے لیے کہا، وہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی لغو عمل ہے؟ نہیں، بلکہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، سمجھنا ایک الگ چیز ہے۔ ہم دونوں کے اندر محنت کریں۔ ہاں کوئی یہ سمجھے کہ صرف پڑھنا ہے اور قرآن مجید کا تدبر حاصل نہیں کرنا، قرآن مجید کو فہم نہیں کرنا، بس اس سے صرف دور سے ہی اس کا ادب کرنا نہیں۔ قرآن تو انقلابی کتاب ہے، قرآن اتری ہی ہے دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ قرآن اتری اس لیے کہ اس کا فہم حاصل کر کے دوسروں کو اس کی روشنی سے روشناس کروایا جائے۔ تو ہم دونوں جہتوں پر کیا کریں گے؟ محنت کریں گے۔ روزوں کا بھی اہتمام ہو، فرائض نوافل کا بھی اہتمام ہو، صدقات و خیرات کے اندر بھی کیا ہو؟ کثرت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک روایت مبارکہ ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ کان اجود الناس۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اجود الناس کا مطلب ہے دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ سخی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کون تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مرتبہ پورے سال لوگوں کو دیتے ہوگے، سخاوت تو آپ کی عروج پر ہوگی، لیکن راوی فرماتے کہ جب رمضان آ جاتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حال گویا تیز چلنے والی ہوا کی طرح ہوتا تھا، تیز چلنے والی ہوا کی طرح ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کے اندر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے مسائل بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کو ایک انقلابی، امنگوں والا، عزم والا، معافی والا، اللہ سے ربط اور تعلق کو جوڑنے والا رمضان بنانے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے آنے والے رمضان میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔